بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه تبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف۔ چلے سب مل کر کے دعا کریں، اس لیے کہ بہترین دعا غیبت امام میں ظہور امام کی ہے، تاکہ انسانیت جو سسکیاں لے رہی جلد سے جلد ختم ہو اور جلد سے جلد ہم لوگ جو ہیں اپنے مقاصد تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اور پھر یہ قرآنی دعا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ أما بعد وقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفوز الكبير۔ عزیزان گرامی، آج ہفتہ وار پریزنٹیشن میں ہوتا ہے کہ قرآن کے موضوع پر بحث ہو رہی تھی، خصوصاً موضوع جو تھا یہ تفسیر موضوعی میں کرونا عذاب الہی ہے یا امتحان الہی ہے، لیکن آج چونکہ روز شہادت مولا امام صادق امام باقر علیہ السلام ہیں، خصوصاً یوروپین کنٹری اور انڈیا وغیرہ میں ایسٹرن کنٹری میں، اسی لیے کل کی طرح آج بھی ہم کچھ وقت گزاریں گے کہ امام باقر علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے کے لیے۔ عرض کرنے کی کوشش کی گئی تھی کل کہ اسلام کا انقلاب ایک علمی سائنٹیفک انقلاب ہے، اور اس کو جو ہے شاید ہم لوگ اس سے ڈیریل ہو چکے ہیں، اس سے ہم نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے۔ جب انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور خود آخری نبی ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کے تعلیمات میں اولین جو ترجیح تھی اخلاقیات پہ تھی، چنانچہ 40 سال تک سرکار کو غیر مسلم، مشرک، کافر سب کے سب آپ کو امین اور صادق مانتے تھے۔ یہ خود بہترین سبق ہے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پہلے تزکیہ نفس کی پاکیزگی، اس کے بعد پھر جو ہے تعلیم۔ معاشرہ دینی اسلامی آج کا بالکل ان خطوط اصلی اسلام سے، یعنی مین جو گائیڈ لائنز ہے اسلام کے، اس سے دور ہو چکا ہے۔ اس کے لیے سب کا اسٹرگل ہونا چاہیے، کانسٹنٹ اسٹرگل ہونا چاہیے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ
ایک شہر میں گزر رہا تھا خطبے ایک جمعے کے دن. اکثریت یہاں پر مسلمان رہتے ہیں اور وہاں پر خطبات جمعہ کی آوازیں آ رہی تھی. اکثر مقامات جو اگر کنکلوڈ کیا جائے سارے علماء خطبہ جو خطیب جمعات جو ہیں وہ لوگ تقوی پرہیزگاری کی ہی بات کر رہے تھے. یقیناً جمعے میں ہونا بھی یہی چاہیے کہ خطبہ ہمارے ہاں خصوصاً مکتب اہل بیت میں پہلا خطبہ اسی بات پر ہوتا ہے کہ اخلاقیات مورلس وغیرہ سمجھائے جائیں, انسان کو ڈرایا جائے, یاد دلایا جائے آخرت کی تیاری کی طرف. دوسرے خطبے میں جو مسلمانوں پر حالات گزر رہے ہیں اس پہ گفتگو. تو جب ہم دنیا بھر میں ہونے والے خطبات جمعہ اور یہ محافل, یہ اجتماعات, یہ مجالس ان کا کنکلوڈ کر رہے ہیں تو ایک امینس ہے. کسی کمیونٹی میں یہ شرف نہیں ہے جتنا مسلمانوں کے پاس ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے اور اس سے اگر کوئی استفادہ نہ کرے تو یقیناً اس سے زیادہ کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا. اس سے استفادہ کرنا چاہیے, اس سے بہت زیادہ انسان کو قربت حاصل کرنا چاہیے. اور اس سے جس کو کہتے ہیں we need to exploit the situation positively. یعنی یہ جو اجتماع اللہ کے نام سے جمع ہوتا ہے, محبت پروردگار میں جمع ہوتا ہے, یہ جو اجتماع جمع ہوتا ہے خالص مومنین مسلمان ہوتے ہیں, یہ بہت بڑی چیز ہے. اور وضو کیے ہوئے پاکیزہ ماحول میں باتیں ہوتی ہیں اور اتنا سب کچھ ہونے کے بعد جو اینڈ رزلٹ جو انسان مسلمانوں کے پاس ہے وہ بالکل وہ نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہیے. کیوں, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے جس کا جواب دینے کے لیے آج امام باقر علیہ السلام کی ولادت شہادت کے سلسلے میں چند جملے عرض کرنے کی کوشش کریں گے. جب پہلی آیت پہلا سورہ قرآن کا ہم پڑھتے ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھ, تو یعنی اسلام کی ابتدا پڑھنے اور پڑھانے کی ہے. جیسے کہ سرکار کی حدیث مشہور حدیث ہے, یا معلم قرآن بنو یا طالب العلم قرآن بنو. یا قرآن کی تعلیم سکھاؤ دوسروں کو, یا قرآن سے سیکھو دوسروں سے, قرآن کو سیکھو, قرآن سے متعلق علوم قرآن کو سیکھو. اتنی پابندی, اتنی تاکید کہ پہلا سورہ اور اس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اقرا پر ہے. اور ہی مسلم معاشرہ آج اگر ہم لوگ جہاں جہاں آپ لوگ ہیں, گزارش ہے کہ ذرا سا نوجوانوں کو لگائیں, اسٹیٹسٹک دیکھیں ہماری کمیونٹی کا کتنا پرپورشن جو ہے ایجوکیشن میں ہے. یہ چیلنجنگ ایشو ہے, دیکھنا چاہیے. یہ جمعے کی مسجد میں جمعے کی نماز سے پہلے 2-4 نوجوان دروازے پر بیٹھے ہوئے لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے, آپ کا نام وغیرہ انٹری کریں, ان کی فیملی میں کتنی ممبرس ہیں اور کتنے ایجوکیشن میں کتنے ایجوکیٹڈ ہیں. اور یہ آمار, یہ اسٹیٹسٹک نکالنے کے بعد ہم تھوڑا سا اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ لے سکتے ہیں. جب تعلیمی معیار, تعلیمی آمار, تعلیمی اسٹیٹسٹک, ایجوکیشن کی اسٹیٹسٹک کو دیکھتے ہیں, امت مسلمہ میں انفارچونیٹلی کیس یہ ہے کہ آن دا ہول بیان پر ممکن ہے کہ بعض کنٹری میں یہ ریشیو بہت اچھا ہے, بعض کنٹری میں بہت خراب ہے. اگر آن دا ہول, اگر ٹوٹل گلوب کو سامنے رکھیں مسلم امت کی, ہم لوگ انحطاط کی طرف جا رہے ہیں ایجوکیشن کے مسئلے میں. اس کی وجہ کیا ہے اس کو سمجھنا ہو تو اس طرح سے سمجھیے کہ انقلاب اسلامی جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برپا کیا تھا وہ ایجوکیشن کا انقلاب تھا, تعلیم کا انقلاب تھا, جس کی بنیاد اقرا سے رکھی, پڑھنے سے رکھی گئی تھی. اور جب مولا امام باقر علیہ السلام کی ولادت 57 ہجرہ ہے اور امام سجاد علیہ السلام کی شہادت 95 ہجرہ ہے,
میں نے تقریباً 38 ایئر کی ایج میں امامت کو امام باقر علیہ السلام لے رہے ہیں، اور 95 ہجرہ تقریباً 100 ہجرہ تک بین تھا حدیث کے لکھنے پر، کوئی حدیث نہیں لکھ سکتا تھا، حدیث رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، موٹیویشن کچھ اور ہو، ممکن ہے کہ قرآن کی حفاظت کی بات کرتے ہیں وغیرہ، ہمیں اس میں جانا نہیں، لیکن ایک پورا پیریڈ گزرا جس میں ٹوٹلی اندھیر میں گری تھی، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ within 1 century سرکار کے جانے کے بعد ہجرت سے اگر حساب لگائیں تو 100 سال سے کم عرصے میں جو ٹیچنگز آف اسلام تھے وہ بالکل مفقود ہو چکے تھے۔ ایجوکیشن کا جو ایمفسائز تھا، جہاں بالکل زور تھا، وہ جو زور دیا گیا تھا اس کو ختم کر دیا گیا تھا، اور اس میں ایک بگ ریولوشن کی ضرورت تھی۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت ظاہری کے بعد اس خلافت کے دوران میں بھی 3 جنگوں کا برپا کرنا وغیرہ، پھر کربلا کی وہ بہت بڑی ٹریجڈی، امام حسین کو یہ بڑا، جس کو میں کہتا ہوں کہ ڈراسٹک ایفرٹ لینا پڑی تاکہ مسلمان کے مردہ جسم کو ہلا سکے۔ کربلا کے بعد یہ ہوا کہ آج کی تمام مسلم امہ یہ کہتی ہے کہ امام حسین نے اسلام کو جلا دیا۔ وہ کون سا اسلام جلا، کون سا اسلام کو لائف ملی؟ ریوائول آف امام حسین، سیویئر آف مین کائنڈ، یہ جملے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام۔ کب واقعہ پیش آیا؟ 61 ہجرہ، بلکہ 60 ہجرہ، یعنی محرم ہی کا زمانہ، 1 ہجرہ تو کون بھی نہیں، ایگزیکٹ 50 years after the life of beloved Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا ڈراسٹک ایفرٹ کرنا پڑا بیدار کرنے کے لیے مسلمان کو، ایک پورا سسٹم جو خلافت کو ملوکیت سے بدل دیا، جیسے کہ مرحوم مولانا ابو العلا مودودی صاحب نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں لکھی، ان پر الزام لگایا گیا۔ بہرحال جب کبھی حق کی بات ہوتی ہے تو الزام یہ لگتا ہے کوئی شیعہ ہے، اور اسے ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ بہرحال ہائی ہے شیعہ ہو چکی، حالانکہ وہ خالص سنی رہے ہیں، اور ان کا اسٹرگل پاکستان میں، ہندوستان میں ویل نون ہے، مجھے اس میں جانا نہیں ہے۔ خلافت و ملوکیت کا خلاصہ اس کتاب کا یہ ہے کہ اسلام جو نظام خلافت کو پیش کیا تھا، بائی دا ٹائم 3rd دور خلافت آئی تو سلولی وہ ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ ٹوٹلارزم، می اور مائی سچ، میرا سچ، اور اس کے بعد امیر شام اور وغیرہ آپ دیکھتے ہیں۔ اب یہاں آج بات یہاں تک لا کے کھڑی کر دی گئی ہے کہ کیا برا نہیں کہہ سکتے، برے کو برا نہیں کہہ سکتے، جس کو سرکار نے برا کہا ہو، قرآن نے برا کہا ہو، دین نے برا کہا ہو، اس کو برا نہیں کہہ سکتے۔ ایک اسی میں ایموشنل انوالومنٹ، چنانچہ آپ نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی میں کسی نے بل پیش کی کہ اہل بیت علیہ السلام کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ تعالیٰ لکھا جائے۔ عجیب و غریب، ان ٹائنی جھگڑوں سے کوئی فائدہ ہے؟ اس کے بجائے وہ یہ بل پیش کیا جاتا کہ ہماری کمیونٹی میں کوئی ایک بچہ بھی جاہل نہیں رہے گا، کسی کو جاہل رہنے نہیں دیں گے۔ اگر ایسا بل ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔
تو 50 ایئرس کے بعد کربلا کا واقعہ اور اتنا بڑا فاجعہ کہ جس میں انسان کا خون آنکھوں سے خون بہت بھی کم ہے. جیسے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کی طرف سے جو جملے ہیں، اے میرے جد اب میرے آنکھوں سے آنسو نہیں، خون نکلتا، حقیقت میں خون نکلتا. اگر حساس دل ہو اور دین کی کیفیت، دین کا جو ریولوشن ہے، انقلاب ہے، اس کو ٹوٹلی منقلب کر دے. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، بہترین جملہ ہے، امام کا حق، کلام الامام امام الکلام. کیا جملہ ہے کہ اگر فر کے کوٹ کو، یہ فر کا کوٹ جانتے ہیں، بالوں کا جو ہوتا ہے، اس کو الٹا پہنا گیا، لبس الاسلام پہنا گیا، لبس الفر لبس الفر مقلوبا، یعنی اگر فر کے کوٹ کو الٹا پہن کر کے راستے سے جائیں کیا ہوگا؟ بالکل الٹ کر. وہ شخص دیوانے کہیں گے، لوگ ہنسیں گے جب جہاں جہاں سے جائے گا سب لوگ، یا سامنے کوئی ہنس دے گا یا سامنے کوئی منہ پہ ہاتھ رکھ لے گا. آخر میں نتیجہ یہی نکالے گا کہ یہ سرک گیا ہے. مولا امیر المومنین اللہ اکبر، یہ دور تو اور قریب کا دور ہے، ظاہراً چوتھی خلافت ہے. اس میں مولا فرماتے ہیں کہ اسلام کا جو فر تھا اس کو الٹ لیا گیا. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں الٹ دیا. اسمبلی میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ، ارے بھائی بچوں کو تعلیم سے بولنے والے کو خود رضی اللہ کے معنی بھی معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے، اسی میں رہ گیا دین. تو کلوزس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کلوزس تاریخ کو دیکھیں، اور 50 ایئرس کے اندر کربلا، اور کربلا کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں اتنا کچل دیا گیا تھا، سفوکیشن. اس ماحول میں امام سجاد علیہ السلام علم کی روشنی جلاتے ہیں، صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ، رسالت الحقوق، چارٹر آف رائٹس. یعنی اس گھرانے نے حالات کو نامساعد ہونے کے بعد علم کے لیے مساعد بنایا. circumstances was not good، مگر نالج کے لیے، نالج کو ایکسپلور کرنے کے لیے ہر سرکمسٹانسز کو یوز کرنا چاہیے. یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، ورنہ ایک طرف فوکس رہے دوسری طرف جو ہے انسان بھول جائے تو کیا مانے. تو امام باقر علیہ السلام اس زمانے میں امامت کو لے رہے ہیں جس زمانے میں تھوڑا سا بریک ملا ہے، بنی امیہ بنی عباس اپنی ٹگ آف وار میں ہیں، حکومت کے کرسیوں کی چکر میں ہیں. امام نے اس زمانے میں بنیاد ڈالی، پھر ریوائیو کیا نالج کو. یونیورسٹی آف ریلیجن، اسلام کے یونیورسٹی مدینے میں، ہسٹری یہ کہتی ہے ہر ایک آدمی آتا تھا امام کے سامنے، ہر ایک فکر رکھنے والا، ہر طرح کی فکر رکھنے والا آتا تھا، سیر ہو کے جاتا تھا اس گھرانے سے. محمد ابن منکدر ایک صوفی منیش انسان ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ امام سجاد علیہ السلام کے بعد، علی ابن حسین کے بعد شیعوں میں سے نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان ہے، صوفی ہے. میں سمجھا تھا کہ علم ختم ہو جائے گا، لیکن جب امام باقر سے ملا تو کہا کہ یا
اللہ یعلم واللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے رسالت اس کی کیسے کس کے ہاتھ میں دی جائے. یہ اللہ کا دین، اللہ ایسے نہیں چھوڑنے والا. وہ کہتا ہے کہ میں امام کو سبق دینے کے لیے گیا اور امام نے مجھے ٹھیک کر دیا. گرمیوں کا سخت گرمیوں کا زمانہ تھا، امام اپنے کھیت میں مزدوری کر رہے ہیں، آبیاری کر رہے ہیں درخت. اب چونکہ یہ صوفی منیش ہے، یہ صوفی اس طرح کے خیال میں رکھتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو، کہ انسان دنیا کے کاموں میں ملوث نہیں ہونا چاہیے، سب چھوڑ دو، سب اللہ دیکھ لے گا. اسلام ایسا نہیں ہے. اسلام دنیا اور دین کو بیلنس کرنے کا نام ہے. لیس منا من اخذ الدنیا من ترک الدنیا لآخرت، من ترک الآخرہ لدنیا، من اخذ جمیعا. وہ ہم میں سے نہیں ہے جو دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دے، آخرت کو دنیا کے لیے چھوڑ دے. نو من یہ بہت اچھا ممکن ہے مسجد میں جا کے تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، اللہ اللہ خیر کر. جیسے بعض لوگ جنگل میں چلے جاتے ہیں، مرتاز بن جاتے ہیں، پورے اپنے خواہشات کو مار دیتے ہیں، اور پھر 5-10 سال کے بعد وہ چمتکار دکھاتے ہیں دنیا کے ساتھ. اسلام کہتے ہیں نا، بی ان دا ورلڈ، ڈونٹ بی پارٹ آف دس ورلڈ. تمہارا جسم ہے، تمہارے جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہے، غذا اچھی کھاؤ. گھر کی ضرورت ہے، اچھے گھر میں رہو. لباس کی ضرورت ہے، اچھا لباس پہنو. لیکن گھر کے لیے نہیں ہو، لباس کے لیے نہیں ہو، غذا کے لیے نہیں ہو، تمہارا مقصد کچھ اور ہے، اس وقت کو پاؤ. کہتا ہے کہ میں نے امام کو دیکھا کہ گرمیوں کا زمانہ ہے، کھیت میں کام کر رہا ہے، پسینے میں بھرے ہوئے پورا پسینے سے. فرزند رسول، اگر اس حالت میں موت آئی تو کیا؟ What is going to happen when you die at this status? مولانا بیلچہ اپنا سب ہٹا کے چلو بیٹھ. اس حالت میں موت آئی تو بہترین موت ہے شہادت. میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، اپنے دال روٹی اپنے ہاتھوں سے. حدیث ہے القابض لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ. اپنے بیوی بچوں کے لیے کوشش کرنے والا گویا وہ مجاہد ہے جو میدان جنگ میں گیا. یہ مقام اسلام نے کتنا بیلنس ہے. یہی محمد بن منکدر یہ کہتا ہے کہ میں ایڈمونیشن دینے کے لیے گیا، ایڈمونیشن سیکھ کے آیا. میں سبق سے دینے کے لیے گیا اور سبق ان سے ملا مجھے. within 50 years فاجع کربلا، within 100 years پھر نیا انقلاب، اس اقرا بسم ربک الذی خلق کا پھر نیا انقلاب. اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کا سروائیول ہی نالج، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ. جو گولڈن ایرا جو گزرا ہے مسلمانوں کا about 600 years before، اسی کی یاد میں بیٹھے ہیں. پیدرم سلطان بدھ ہمارے بھول جائیے. آپ کیا ہے آج کا رزلٹ، آپ کا ہاتھ میں کیا ہے؟ بلیم کیوں کریں دوسروں پر، اپنے آپ کو دیکھیں. Why should we blame someone? امام باقر علیہ السلام کی ولادت فرسٹ رجب 57 ہجرہ ہے، اور شہادت 7 آج کا دن 7 ذی الحج 114 ہجرہ ہے. 57 ایئرس کی ایج ہے. امامت 38 ایئرس کی ایج میں 19 ایئرس امام ہے. اس پورے 19 ایئرس میں ایک ریولوشن برپا ہو جاتا ہے جس میں آپ اپنے ایسے بریلینٹ شاگرد کو چھوڑتے ہیں، شاگردوں کو چھوڑتے ہیں، جس کے بعد آپ کے لیے اور آپ کے
بعد امام صادق علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے بہت ضروری تھا مجھے اشخاص. اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسٹرگل انسان کا اگر کانسٹنٹلی اگر فوکسڈ رہیں نتائج سامنے ضرور آئیں گے. زرارہ ابن عیون جس کے لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے جانے والوں میں ان کا نام زندگی میں اللہ بہشتیوں میں تمہارا نام زرارہ کا نام. اگر زرارہ کی محنت، یہ دیکھیں جملہ کس کا؟ امام صادق کا جملہ ہے. اگر زرارہ کا اسٹرگل اور محنت ان کی اسمارٹنس نہ ہوتی تو میرے بابا کے احادیث مفقود ہو جاتے تھے، ختم ہو جاتے تھے. اللہ یعنی پروٹیکٹر پریزرور آف نالج آف امام باقر علیہ السلام. As all of us know کہ باقر العلوم، باقر کے معنی the one who breaks the knowledge, who speaks the knowledge. خود باقر العلوم نام اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام is knowledge. اسلام is equal to knowledge. محمد ابن مسلم ثقفی جو اس مقام پر ہیں، ایک شخص آتا ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن ابی یعفور. اور بہت اچھی طرح سے سنیے سمجھیے اس چیز کو. عبداللہ ابن یعفور آتا ہے امام صادق علیہ السلام کے سامنے، کہتا ہے کہ آپ کی لائف، آپ کی زندگی ہمارے لیے ایکسیسیبل نہیں ہے. ہم لوگ جہاں رہتے ہیں بہت دور ہے، آنا جانا بہت مشکل ہے. آج اتنا ماڈرن زمانہ ہے، اتنا کہ آپ فنگر ٹپ پہ آپ ہاتھ میں فون کے ساتھ آنے واحد آسٹریلیا سے، یوروپ سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، انڈیا سے، پاکستان سے، سب سے رابطہ رکھ سکتے. ہو سکتا ہے ایک دوست آسٹریلیا میں ہو، ایک دوست افریقہ میں ہو سکتا بات ہو سکتی. اتنا روشن زمانہ ہے. اتنے روشن زمانے میں بھی ہم ڈائریکٹ امام آیت اللہ سیستانی سے ملاقات نہیں کر سکتے، ان سے کوسچن اینڈ آنسر ان سے چیٹ نہیں کر سکتے، اس لیے یہ سب بزی پرسن. اسی طرح سے رہبر سے جو ہے آپ چیٹ نہیں کر سکتے. اس کا حل کیسے یہ پیش کیا 1400 سال پہلے امام صادق. عبداللہ ابن ابی یعفور پوچھتا ہے کہ مولا ہمارے لیے آپ کی ذات جو ہے ضروری نہیں کہ ہر جگہ آپ موجود ہو، آپ سے سوال کریں، کیا کریں ایسے موقع پہ؟ مولانا فرمایا ہمارا محمد ابن مسلم معتمد ہمارا، تم اس سے سوال کرو. اللہ یہاں پر پورا سسٹم آف اجتہاد وغیرہ سارا سب سمجھ میں آ سکتا ہے اگر سمجھ میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اجتہاد شہادت امام معصومین 12 امام کے بعد، نو، زندگی امام میں یہ اجتہاد نمونہ ہے. عبداللہ ابن ابی یعفور کے سوال پر مولا نے جواب دیا کہ تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا قریب جو شخص ہے وہ محمد ابن مسلم ثقفی، اسے سوال کرو. تو اس کے معنی کہ اس کا جواب امام صادق کا جواب، اس کا جواب امام باقر کا جواب. اللہ اسی طرح سے لیث بن البختری مرادی، جس کو ابو بصیر کہتے ہیں، اور ابو بصیر کے لیے بھی یہی سوال پیش کیا گیا. شعیب نامی ایک شخص امام صادق سے کہ مولا ہم لوگ ہر مرتبہ آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے،
what we needs to be done. امام نے فرمایا کہ ابو بصیر سے ملاقات ہوتی ہے، کہاں بہت دھام ہوتی ہے، اس سے پوچھ لو. اللہ. لیث بن بختری جس کو ابو بصیر کہتے ہیں، اس سے پوچھو. چوتھے ہیں برید بن معاویہ عجلی یا عجل، ایک بڑا فقیہ ہے اور امام باقر علیہ السلام کے سامنے اس کا ایک مقام ہے. قرآن کی آیت السابقون السابقون اولئک المقربون کا اگر کوئی مصداق ہے تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بزرگوار ہیں، زرارہ، ابو بصیر، محمد ابن مسلم، اے برید. یعنی السابقون السابقون. سابق کس کو کہتے ہیں؟ جو فرسٹ لبیک کہنے والے آواز حق پر، اسلام کی آواز سرکار نے پایا، اللہ نے مجھے نبی بنایا، فوراً جس نے پہلے کہا لبیک اشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے سابق، خدیجۃ الکبریٰ. یہاں کا پیریڈ 1400 سال کے. آج بھی اگر ہم لبیک کہیں، مولا فرماتے ہیں السابقون السابقون اگر پڑھنا ہے سورہ واقعہ 56 سو چاپٹر ہے، آیا نمبر 10 and 11، اس میں اللہ مقربون کلوزسٹ پیپل کون ہے؟ سابقین ہیں. ان سابقین میں یہ کون آ رہے ہیں جو 100 years آفٹر جا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وفات کے 100 سال بعد کے لوگ ہیں، یا 90 سال کے بعد کے لوگ ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو معلوم ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء والذین معه معیت رسالت، رسول اللہ کا ساتھ دینے والا. معیت مع کے معنی with the prophet. with the prophet فزیکل بینگ نہیں ہے، نہ ٹائم میں فزیکل بینگ ہونا رہنا چاہیے، فزیکلی سر قریب ہونا چاہیے، نہ اسپیس میں فزیکلی قریب ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ افکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانا، اس کو اپنی زندگی میں نمونہ بنانا، معیت کے معنی ہے. اور جس دور میں بھی یہ معیت حاصل کر لیا، یہ وت حاصل کر لیا، اس اولئک المقربون. یہ امام صادق علیہ السلام. امام کی حدیث ہے. یہ کون سے ہیں؟ بنیاد، میں تو کہتا ہوں یونیورسٹی آف اسلام کی بنیاد رکھنے والے امام ہیں باقر علیہ السلام. بیسٹ ٹائم کو ایکسپلائٹ کیا، اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کیا، اور ان میں شاگردوں کی جو پیدا کیا، شاگرد جن میں صلاحیتیں دیکھی، ان میں صلاحیتیں ہیں، ان کو اپنے علوم عنایت فرمائے. امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ زرارہ، ابو بصیر، محمد ابن مسلم اور برید، ان چاروں کے معنی کسی نے ہمارے علوم کو زندہ نہیں رکھا. بہت ہی اہم، کسی نے بھی ہمارے علوم کو زندہ نہیں رکھا. یعنی یہ چار لوگوں نے جس کو کہتے ہیں ریوائیو کیا علوم آل محمد علیہ السلام. They protected. زرارہ کی کتابیں ہیں، ابو بصیر کی کتابیں ہیں اس زمانے میں، ٹاپکس وائز. اور سب سے اہم تدوین حدیث، یعنی حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدوین، یعنی putting in order جس کو کہتے ہیں، سبجیکٹ وائز بنانا احادیث کو.
احادیث کو ریوائو کرنا کس کے زمانے میں؟ امام باقر علیہ السلام. شاگردوں کی تربیت جیسے کہ نام لیا گیا. اور یہ باتیں وہ ہیں جو امام باقر علیہ السلام کی حیات سے ہم کو لینا چاہیے. مولانا آج یہ سب پیزرم سلطان بود واٹ اباؤٹ ناؤ ہم کو ایز اے ینگر جنریشن کو give us an example کہ such a thing is happening in the world. After 1400 years انقلاب جمہوریہ اسلامی ایران، ہمارے پاس کوئی دوسری مثال نہیں ہوتا. بعض لوگوں کو اس میں چڑ ہے اور بات ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی مثال ہی نہیں ہے. شاہ ایران کے زمانے میں جو لٹریسی کا جو آمار ہے، اسٹیٹسٹک ہے 37%. آج ہائیسٹ پرسنٹیج ہے 90 یا 100 کے قریب. دنیا کی کوئی کیبنٹ ایسی نہیں ہے جو کیبنٹ آج اسلامی جمہوریہ ایران کی ہے. پورے کے پورے کی گریجویٹس ہیں. 50% آف دیم آج حافظ قرآن ہیں، حافظ نہج البلاغہ ہیں. دنیا یوں ہی نہیں رہتی ہے. اور پھر یونیورسٹیز کا وجود، 40 یونیورسٹی ریکگنائز یونیورسٹیز. یعنی امام باقر علیہ السلام کی تعلیم کو پھر سے زندہ کرنا اس دور میں، ماڈرن دور میں. گوگل کے کسی سی او نے کہا کہ وہاں جب ڈرون کو زندہ نیچے اتار لیا ایرانی ماہرین نے کہ ہمیں اب ان کی ضرورت. یہ ہے وہ تعلیم اہل بیت. اسلام اقرا سے شروع ہوا ہے اور اسے ہٹنا نہیں چاہیے. آج مسلمانوں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ جانے کی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے. جیسے آج پارا چنار ایک بنا ہوا ہے، خون کا اکھاڑا بنا ہوا ہے وداؤٹ اینی ریزن. ہم کو اسی میں لگا دیا گیا ہے. افغانستان کی وہ حالت ہے، سیریا کو کیا بنا دیا گیا. ان تمام باتوں کا حل تعلیم، تعلیم، تعلیم. اقرا اقرا اقرا. جب اس منزل تک پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ مسائل بہت جلدی حل ہو سکیں گے. آج امام باقر علیہ السلام، today's the death anniversary, shahadat martyrdom anniversary of Imam Baqir alayhi salam. We need to learn this. And likewise, the oldest hawza on earth, university, is Hawza of Najaf. سسٹمیٹیکلی ایک ایسے سسٹم کو لایا گیا جو اس سسٹم کو ریموو کرنا تھا. صدام کے پہلے حسن البت لعنت کرے تمام ان چیزوں کو، ان لوگوں پر جنہوں نے سسٹمیٹیکلی یونیورسٹی، جو اولڈسٹ یونیورسٹی، یہاں پر اگر کوئی چیز 100 سال کی، 50 سال کی، 150 سال کی ہو جاتی ہے، اس کو پریزرو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اولڈسٹ یونیورسٹی کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی گئی، مگر یہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. الحمدللہ پھر آج بہار آئی ہے حوضے علمیہ نجف میں. پھر اس کھٹن ادوار میں بھی ہمارے مراجع، آیت اللہ خوئی کا نام لیجئے، اس کے بعد آیت اللہ سیستانی، علم کے اس نقطے سے ہٹے نہیں جس کو امام باقر علیہ السلام نے چھوڑا تھا، جس کو ائمہ معصومین نے ہمیں تربیت و تعلیم کی تھی. تو میں گزارش کرتا ہوں ناظرین سے، آج شہادت امام باقر علیہ السلام سے آج نیت کیجئے باقر العلوم، علم کے پھاڑنے والے، اس سے خوش ہو جائیے نہیں، بلکہ کوشش یہ کریں جس حالت میں ہیں، جس حالت میں ہیں، کبھی ایج کا بھروسہ مت کیجئے. یہ مت کہیے کہ 50 ہو گیا، 60 ہو گیا. سر
ہر وقت تعلیم کی طرف اور نئی نسلوں میں یہ نیت کریں کہ کوئی گھر کا فرد جاہل نہیں رہے، تب کہیں ہم امام باقر علیہ السلام کے ماننے والوں میں قرار دیے جا سکتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔